إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی شرطیں، یہ شرطیں کیا ہیں، اس کی تفصیل ہم نے شروع کی تھی کہ ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، کن کا کلمہ قبول ہوگا اور کن وجوہات کی بنیاد پر یہ کلمہ رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو اس کلمے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اس کلمے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا شرطیں ہیں، لہٰذا ان شرطوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس کلمے کا زبانی اقرار کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمہ قبول نہ ہو۔ تو کلمے کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، یا کلمے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا شرطیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں یہ کلمہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس سلسلے میں شیخ احمد الحکمی نے شعر میں ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ بعض علماء انہوں نے علمی کتابیں لکھی اور اشعار میں ان باتوں کو، علم کی باتوں کو جمع کیا ہے، یہ پہلے سے سلف کا طریقہ چلا آیا ہے۔ کہتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ 7 چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں۔ العلم والیقین والقبول، اس کلمے کا علم ہونا، اس پر یقین ہونا، اس کو قبول کر لینا۔ والانقیاد فدر ما اقول، اور چوتھی چیز انقیاد ہے، تابع داری، فرما برداری۔ فدر ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اچھے سے جان لیں۔ والصدق والاخلاص والمحبہ، سچائی، اخلاص اور محبت۔ وفقک اللہ لما احبہ، اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ چیز کی تجھ کو توفیق دے دے۔ تو 7 چیزیں ہیں، علم، یقین، قبول، انقیاد یا فرمانبرداری آپ جس کو کہیں، اور اس کے بعد صدق، اخلاص اور محبہ۔ 7 چیزیں ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے تاکہ ایک آدمی اس کلمے سے واقعی فائدہ اٹھائے اور اللہ کے نزدیک اس کا کلمہ مقبول ہو۔ لہٰذا پچھلے ایک درس میں 2 باتیں ہم نے سیکھی، 2 شرطوں پر گفتگو ہوئی، اور پہلی شرط کیا ہے؟ علم، اس کلمے کے الفاظ کا، اس کے معنی و مفہوم کا، اس کی قبولیت کی شرطوں کا، اس کے تقاضوں کا اور اس کے نواقض کا انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کے الفاظ کیا ہیں، یا اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کلمے کی قبولیت کے لیے شرطیں کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس کلمے کو برباد کر دیتی ہیں،
اس کلمے کے اقرار کے بعد ایک انسان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم، لا الہ الا اللہ کا علم۔ نمبر 2 والیقین، اس کلمے پر یقین رکھنا، اس پر یقین رکھنا کہ اسی میں نجات ہے، نجات کے لیے یہ کلمہ شرط ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اس کلمے میں جو بات بولی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر یقین ہونا، اور اللہ کے حقیقی معبود ہونے پر یقین ہونا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر یقین ہونا۔ تو کلمے کی فضیلت اور کلمے کی حقیقت جو اس میں بیان کی جا رہی ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ نجات کا ہے، اور اس میں جو بات بولی گئی ہے وہ حق ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ صرف یقین کافی نہیں ہے، یقین ضروری ہے لیکن یقین کافی نہیں۔ یقین کے ساتھ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے قبول۔ ہم نے 2 چیزیں دیکھی آج، آگے ہم دیکھیں گے تیسری چیز کیا ہے؟ قبول۔ ایک انسان یقین کرے لیکن قبول نہ کرے تو یہ کلمہ نفع نہیں دے گا۔ ایک انسان کو یقین ہو کہ اسلام حق ہے لیکن وہ اسلام کو قبول نہ کرے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا یقین کافی نہیں ہے، معرفت کافی نہیں ہے، حق کو پہچان لینا کہ یہ حق ہے کافی نہیں ہے، پہچاننے کے ساتھ اس کو ماننا، قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یقین اور قبول میں فرق ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ اس کو یقین آ گیا کا مطلب یہ کامیاب ہو گیا، نہیں، یقین کے بعد ایک اور مرحلہ باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے حق بیان کر دیے، اس کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ کہے نہیں میں نہیں مان سکتا اس کو، تو کیا اس یقین سے اس کی نجات ہوگی؟ نہیں۔ صرف یقین کر لینا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ اس کو قبول نہ کرے، رد نہ کرے، تب تک کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھنا ضروری ہیں کہ تیسری شرط جو لا الہ الا اللہ سے انتفاع، فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اس کلمے کو قبول کرے، اس میں بتائی ہوئی بات کو قبول کرے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمے کو قبول کرے، کہ ہاں میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا مانا تو نے الفاظ مانے، اس کی حقیقت، اس کا مدلول جو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ نہیں مانا، تو اس کو قبول کر لینا۔ اس تعلق سے کیا دلیلیں ہیں؟ عرب کے مشرکین اس کلمے کو اور اس کلمے کے نتیجے میں جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ مشرکین کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، یستکبرون، وہ کلمے کی دعوت کے مقابلے میں، توحید کی دعوت کے مقابلے میں گھمنڈ میں آ جاتے تھے، یستکبرون، بڑائی میں آ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور جواب میں کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر اور مجنون پاگل کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون،
ایک شاعر اور مجنون، شاعر کس کو کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مجنون کس کو کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، نعوذ باللہ، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ کلمہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو کلمے کو ان لوگوں نے قبول کیا نہیں، اور کلمے کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں کرنا، کہا نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ یعنی اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ دیکھیے ان کو بھی سمجھتا تھا، ان کو سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے سوا معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ پڑھنا کیا، ہاں پڑھ لیے ہو گیا، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ کلمہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، جب کلمے کا اقرار کریں گے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اس سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو معبود نہیں ماننا اور ان کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، یہ ماننے کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتے تھے ہاں ہم کلمہ پڑھنا نہیں پڑھتے، ہم کیوں؟ یہ پڑھیں گے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ تو وہ اس کلمے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35-36 میں ان کا قول ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے اپنے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس کلمے کو قبول نہیں کرتے۔ اس کلمے کے مقابلے میں گھمنڈ میں آ گئے کا مطلب تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی سے کہا کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزیں ہیں، بطر الحق وغمط الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں رائے ذرہ برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اس کے لباس اچھا ہو، اس کی جوتے اچھی ہوں، اس کا سب کچھ اچھا ہو، زینت۔ تو کیا ہے گھمنڈ ہے؟ کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو یعنی زینت کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اچھا لباس پہننا، اچھا رہنا یہ گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ گھمنڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، حق کو قبول نہ کرے، حق کو کیا کرے؟ اس کا انکار کر دے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے؟ اس کلمے کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا حصہ اس میں کیا ہے؟ ایک تو حق کا انکار، دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق کون پیش کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حقیر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اگلا جملہ اسی بارے میں ہے، کیا؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس میں نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اس میں ہے۔ کلمے کا انکار بھی ہے جو حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا بھی ہے جو کہ بندے کو حقیر سمجھنا ہے۔ دونوں چیزیں ان میں جمع تھی۔ شاعر مجنون یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ پاگل آدمی کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی بات میں بڑبڑاہٹ ہوتی ہے، اس کی بات میں نظم ہوتا ہے، سسٹمیٹک بات کرتا آدمی۔ پاگل آدمی کبھی سسٹمیٹک بات
نہیں کرتا. مرتب کلام پاگل سے نہیں آتا. کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ چڑیا، کبھی پیڑ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی گنگنانے لگے گا کچھ بھی. اس کی بات میں نظم اور تنظیم نہیں ہوتی ہے، ترتیب نہیں ہوتی ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے. لیکن ایک عقل مند آدمی کو بھی آپ بولے ذرا شعر بول کے بتا، یہ جو آپ بات بول رہے ہیں اسی کو آپ اشعار میں بولے میرے کو شعر نہیں آتا. کیوں؟ شعر میں الفاظ کو بہت ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے. ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، اس کو بھی آپ بولو ذرا شعر بولو، میں شاعر نہیں ہے. کیوں؟ شعر بولنا بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے. واہ واہ بولنا آسان ہے، ارشاد بولنا آسان ہے، لیکن شعر بنانا مشکل کام ہے. کیوں؟ اس میں الفاظ کو مناسب ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے، اور اس ترتیب کے بعد جو الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے وہ بامعنی ہونا چاہیے، اس میں کوئی بات ہونی چاہیے. ایک طرف تو پاگل بول رہے ہیں اور دوسری طرف شاعر بول رہے ہیں، یہ انہی کی بات میں کانٹرڈکشن ہے. پاگل اونٹ پٹانگ بات بولنے والا، بے ترتیب بات، شاعر ترتیب والی بات. تو اہل باطل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق کے خلاف جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپس ہی میں ٹکراتی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود پاگل پن میں اور دیوانگی میں مبتلا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ القلم میں فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اے نبی آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ پاگل کون ہے. وقت بتائے گا، انجام بتائے گا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ مشرکین عرب کلمے کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، یعنی اس کو قبول کرتے تھے نہیں، اس کو کیا کرتے تھے؟ رد کرتے تھے. تو کلمے کا رد کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ، جن اعمال اور عقائد کے ساتھ مجھ کو بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش کی طرح ہے جو بادلوں سے برسی، جو زمین پہ برسی. فکان منہا نقیۃ، جس زمین پر بارش برسی اس زمین میں سے ایک حصہ ایسا تھا جو بہت زرخیز تھا، پاک اور عمدہ تھا. زمینیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کا ایک حصہ جو ہے زمین کا کیسا تھا؟ نقیہ، بہت عمدہ. قبلت الماء، اس زمین نے پانی کو قبول کر لیا، پانی کو بارش کے جذب کر لیا. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، اور اس میں سے اس نے فصل اور گھاس اور جانوروں کے لیے غذا جو بھی ہوتی ہے وہ اگائی. زمین ایک دم عمدہ تھی، اس میں سے اناج بھی اگا اور اس میں سے جانوروں کے لیے گھاس بھی ہوگی. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، دوسرا حصہ زمین کا ایسا بھی تھا جو برتن کی طرح تھا. اجادب اس طرح سے جیسے ڈھلان اس میں ہوتی، جیسے پانی رکنے کی جگہ، اس میں کچھ بویا ہوا نہیں تھا، لیکن بس گڑھے کی طرح وہ زمین تھی. اس نے کیا کیا؟ پانی کو روک لیا. امسکت الماء، اس میں پانی آ کے ٹھہر گیا، کچھ اگا اس میں سے نہیں، لیکن پانی رک گیا. فنفع اللہ بها الناس، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس رکے ہوئے پانی کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. شربوا منها وسقوا وزرعوا وسقوا ورعوا، لوگوں نے کیا کیا؟ اس رکے ہوئے پانی سے پیا، ان کے پینے کے کام آ گیا، اور وسقوا، دوسروں کو پلایا اور جانوروں کو بھی پلایا. وَأَصَابَ طَائِفَةً، کتنی زمینیں ہوئی اب تک؟ 2. پہلی کون سی تھی؟ کھیتی، آپ سمجھ لیجئے کہ جس میں بارش برسی، اناج اگا، جانوروں کے لیے گھاس بھی ہوگی. دوسری کچھ اگا نہیں، اس نے پانی کو کیا کیا؟ پیا نہیں، اس نے کیا کیا؟ روک کے رکھا، جیسے برتن ہوتا ہے. اس رکے ہوئے پانی سے لوگوں نے پیا، جانوروں کو پلایا، لوگوں کو پلایا. تیسری زمین
وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، ایک اور زمین تھی جس پر بارش برسی، إِنَّمَا هِيَ قِيعان، وہ جو زمین تھی وہ ڈھلان پتھریلی زمین تھی، فرش کی طرح فلیٹ اور کیسی ڈھلان والی، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، نہ اس نے پانی کو روک کے رکھا، نہ اس نے پانی میں سے پی کر کچھ اگایا، پتھریلی زمین تھی اور کیسی تھی، ایسی سلوپ والی زمین تھی، اس پر بارش برسی تو کیا ہوا، پانی بہہ کے نکل گیا، دھوپ آئی، زمین جیسے پہلی سوکھی ہوئی تھی واپس سوکھی ہوئی، نہ اس نے پیا نہ روک کے رکھا۔ اب مثال سمجھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت جامع ہوتی ہے، انشاءاللہ کبھی ہم کوئی مستقل ایک کورس کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اور قرآن کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، کہا کہ اب یہ مثال سنو، یہ اس شخص کی مثال ہے، نمبر ایک وہ جو اللہ کے دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، اس نے علم کو لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے سینے میں علم کو جمع کیا، اور جیسے زمین اس کو پانی پینے کے بعد فصل پیدا کرتی ہے، اس نے اس دل میں علم کو لیا، غور کیا اور لوگوں کو رہنمائی دی اور لوگوں کو ان میں سے مسائل نکال کے سکھایا، تو پانی اندر گیا، فصل باہر آئی، وہ علم اندر گیا، حکمت کی باتیں زبان سے نکلنے لگی، اس نے اس میں غور و فکر کیا اور لوگوں کے مسائل کا حل قرآن و سنت سے دیا۔ یہ کون ہے؟ جو دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے، یہ پہلا طبقہ ہے، سب سے افضل ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھ کو دیا، جس علم کے ساتھ مجھے بھیجا، اس علم نے اس کو نفع پہنچایا، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ زرخیز زمین جس سے پھل پھول اور اناج اور جانوروں کے لیے گھاس اگے، اس کی مثال اس عالم کی طرح ہے جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے اور چپ نہیں بیٹھتا بلکہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور لوگوں کو اس علم سے رہنمائی دیتا ہے، نئے آنے والے مسائل ان کے اندر غور کر کے، قرآن و سنت میں غور کر کے ان نئے مسائل کا حل ان کو دیتا ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جو سب سے افضل ہے، اس میں فضیلت ہے علم حاصل کر کے علم سکھانے والے کی، علم میں گہرائی حاصل کرنے والے کی، جو کہ اصل مطلوب ہے۔ نمبر دو، وَمَثَلُ مَن، اور کہا کہ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، علماء نے کہا یہ دو لوگ ہیں، پہلے طبقے میں دو لوگ ہیں۔ زمینیں کون کون سی تھیں؟ نمبر ایک جس نے پانی کو جذب کیا اور اگایا، دوسری زمین جس نے پانی کو روکا لیکن اگا نہیں سکی، لیکن محفوظ رکھا، کم سے کم وہ نہیں تو دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک جو دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، دو جو گہری سمجھ تو نہیں ان کے پاس لیکن اس کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ دو طبقے ہیں، ایک فقہا، دوسرے حفاظ۔ ایک کون ہے؟ فقہا، جو علم کے اندر گہری سمجھ رکھتے ہوں اور اس سے نئے مسائل پیش آنے والے ان کا جواب تلاش کر کے دیتے ہوں اور لوگوں کو سکھاتے ہوں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس علم کو روک کے رکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے تاکہ سمجھدار لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ کون ہے؟ علم کی حفاظت کرنے والے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی عالم کا خطاب ہوا، ایک عام آدمی بیٹھا تھا جس کی میموری اچھی ہے لیکن اس کو بات سمجھی نہیں، اس میں کتنی گہرائی ہے، اس کے اندر کتنی حکمت کی بات ہے، اس کو سمجھا نہیں لیکن یاد رہا اس کو۔ اس نے کیا کرا؟ اپنے دل میں اس بات کو سنبھالا اور ایک دوسرے سمجھدار انسان تک اس کو پہنچا دیا۔ اب اس سمجھدار نے سنا اس کو، تو بہت زبردست بات ہے، اس بات کا یہ مطلب، اس بات کا یہ مطلب، اس بات کا یہ مطلب ہے۔ اپنے اطراف جو لوگ تھے اس نے اس بات میں سے حکمت کی باتیں نکال کے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ کس کے ذریعے سے ممکن ہوا؟
اس آدمی کے ذریعے سے جس نے اس بات کو سنبھال کے اپنے پاس محفوظ رکھا اور پہنچا دیا. یہ اس زمین کی طرح ہے جس نے پانی کو روکا تاکہ انسان آئیں پئیں، جانور آئیں پئیں اور لوگوں کو فائدہ ہو. اس نے سنبھالا، برباد نہیں کیا اس کو. تیسری زمین کون ہے؟ کہا وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. کہا کہ اور تیسری مثال اس آدمی کی ہے کہ جس نے اس علم کی طرف چہرہ اٹھایا ہی نہیں اور اس علم کو قبول نہیں کیا، اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. تیسری زمین وہ ہے، اس پر پانی برسا لیکن اس نے پانی کو روکا بھی نہیں، کچھ اگایا بھی نہیں. اس نے پانی کو برس کے اس کان سے سنا، اس کان سے نکالا. ایک وہ ہے. دوسرا کون ہے؟ کہانی بند کر دیا. اس میں دو طبقے علماء نے کہا بیان کی. نمبر ایک، پہلا طبقہ وہ دین کی بات سنا ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیا. ادھر آؤ ذرا بات سنو قرآن و حدیث کی، نہیں آتے ہم، نہیں سنتے ہم. لم یرفع بذلک رأسا، اس نے اپنا چہرہ، اپنا سر اٹھایا نہیں اس علم کے سننے کے لیے، آیا ہی نہیں. دوسرا وہ آیا، سنا، لیکن اس نے اس علم کو قبول کیا نہیں. یہ علم اس کے سینے پہ برسا لیکن بہہ کے نکل گیا. اس نے اس کو روک کے رکھا نہیں، اس نے قبول نہیں کیا. دو زمینوں نے قبول کیا تھا، روکا، اگایا، روکا، ٹھہرا کے رکھا. قبول تو کیا نا اس نے. تیسری زمین بہا اور پانی نکل گیا، روکا نہیں اس نے، قبول نہیں کیا اس نے. تو یہ تین طبقات ہیں اور تیسرے طبقے میں دو لوگ ہیں. ایک وہ جو سرے سے سنا نہیں، دوسرا وہ سنا لیکن قبول نہیں کیا. یہ تین مثال ہے. تو بتایا کہ تیسرا جو طبقہ ہے، جو شر والا ہے، برباد ہونے والا، وہ کون؟ جس نے اس علم کو، اس بات کو قبول نہیں کیا جو لے کے کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ان میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کو سارے نبی لے کر آئے، جس کے بغیر انسان کا دین ہی نہیں. تو تیسرا کون ہے؟ جو اس کو قبول نہ کرے. ایسا آدمی کامیاب ہوگا نہیں. باقی سب قبول کیا، لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا، کام ہوگا؟ کامیاب ہوگا ایسا آدمی؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ قبول کرنا بھی ضروری ہے. رد نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، خصوصاً لا الہ الا اللہ کو. کسی بھی چیز کو رد نہیں کر سکتے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور ایک مثال دیکھیے، تاریخی مثال. اب یہ تمثیلی مثال ہے، اب حقیقی مثال دیکھیے. سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، لما حضر ابا طالب الوفاء جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کی وفات کا وقت جب آیا. ابو طالب کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام اور احترام کرتے تھے، آپ کو مانتے تھے. لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو دو آدمی ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ ابو جہل، دوسرا عبداللہ ابن ابی امیہ. یہ دو ابو طالب کے دوست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ. چچا جان، لا الہ الا اللہ کہو، اقرار کر لو اس کا، میں اللہ کے پاس تمہاری گواہی دوں گا. اسپیشل کیس، اسپیشل کنسیڈریشن. آپ نے گواہی دی ہے، میں گواہ ہوں گا آپ کا. آپ نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کے پاس گواہ بنوں گا آپ کا. جس کا نبی گواہ ہو جائے اس کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
कितनी बड़ी फजीलत है। कलिमा पढ़ने वाले की तो नजात होने ही वाली है, लेकिन कलिमा पढ़ने वाले के लिए रसूल भी सिफारिश करें, इनका कलिमा कबूल कर लो। अल्लाह ताला से गुजारिश करें, सिफारिश करें, गवाही दें कि अल्लाह हाँ इन्होंने पढ़ा था, मैं गवाह हूँ, इनका कलिमा पक्का है, इन्होंने कलिमा पढ़ा था, कहा कि मैं गवाही दूंगा। फ़क़ाल अबू जहलिन व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया, अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया दोनों बोल पड़े। वो देखा आदमी जा रहे हैं, चचा है, भतीजा है, ताल्लुक़ है दिल का, फ़ौरन बीच में कूदे। क्या कहा? या अबा तालिब अतरग़ब अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कहा ए अबू तालिब, अब अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ोगे? यानी अब्दुल मुत्तलिब कौन? इनके बाप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, बाप दादा का दीन छोड़ोगे? यानी आप देखिए, एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पेश कर रहे हैं तौहीद, और उसके बिलमुकाबिल अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया क्या पेश कर रहे हैं? बाप दादा का दीन। बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? परंपरा जो चली आ रही है छोड़ दोगे उसको? अबू तालिब ने जब उनकी बात सुनी, कहते हैं, रावी कहते हैं, फ़लम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअरिदु अलैहि व युईदु लहु तिलकल मक़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार 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 अपनी बात दोहराते रहे और अबू तालिब पर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश करते रहे, अपनी बात दोहराते रहे, अपनी बात पेश करते रहे, एक बार नहीं कई बार। हत्ता क़ाला अबू तालिब, यहाँ तक कि अबू तालिब ने बात कही, वो क्या थी? आखिर मा कल्लमहुम, आखिरी बात जो अबू तालिब ने कही वो ये थी, हुआ अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कहा कि मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, जो उनका दीन था मेरा। कौन सा दीन? शिरक वाला। मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। आखिरी बात जो अबू तालिब ने कही वो यही थी। और रावी कहते हैं व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने इनकार कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। क्या किया? अबा, इनकार कर दिया। कबूल किया? कबूल का उल्टा क्या है? इनकार कर दिया, नहीं मानता मैं इसको, नहीं कबूल कर सकता मैं। तो तीसरी शर्त क्या थी? याद है आप लोगों को? इल्म, यकीन, और तीसरा क्या है? कबूल करना। कबूल किया अबू तालिब ने? नहीं। रिश्तेदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया। किसकी वजह से? दो चीज़ों की वजह से। दो चीज़ें उनके लिए बर्बादी का सबब बनी। कौन सी दो चीज़ें हैं? नंबर एक, बुरे दोस्त। बुरे दोस्त आखिरी वक्त में डुबो देते हैं, ऐसे वक्त में जबकि नजात का वक्त है। एक तरफ नबी की दावत है और दूसरी तरफ वो दोस्त हैं जो शिरक पर हैं, गुमराही में हैं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में दूसरी बात कही। उनकी दोस्ती अगर वो नहीं होते उस वक्त में, आप सोचिए, वो थे और गलत बात पेश की। अबू तालिब ने उनकी बात मान ली। बुरी दोस्ती कितनी ख़तरनाक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक देख ले कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। दोस्ती बहुत ख़तरनाक है। और आदमी कहेगा मैं नेक हूँ, वो बुरा है, तो मेरी दोस्ती से उसको फ़ायदा होगा। अक्सर पानी ढलाल की तरफ जाता है कि ऊपर उरूज या ज़वाल, पानी आप डालेंगे, पानी कहाँ आता? ऊपर जाता कि नीचे आता? नीचे आता है। तबान इंसान की फितरत ऐसी है कि बुराई को जल्दी कबूल करती है और भलाई को देर से। क्यों? इसलिए कि भलाई में मशक्क़त होती है और बुराई में लज्जत होती है। नफ्स लज्जत चाहता है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, आदमी का नफ्स बुराई ही की तलकीन करता है, तो आदमी का दिल उस तरफ जाता है। बड़ी मुश्किल से मुजाहदा करके आदमी को हक़ की तरफ आना पड़ता है। हक़ इतना आसान नहीं होता है। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलिमे का व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ گمراہی کی، ہلاکت کی باپ دادا کا طور طریقہ ہے، ایک برے دوست اور دو رسم و رواج جو چلا آ رہا ہے۔ دلیل کے مقابلے میں جس انسان کی نگاہ میں سماج کے رسم و رواج کی قدر زیادہ ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ بھئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کیا ہے۔ لیکن لوگ تو ایسا کرتے ہیں نہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دلیل ہے۔ لوگوں کو رسول کے تابع ہونا پڑے گا کہ رسول کو لوگوں کے، کامن سینس ہے۔ اللہ نے لوگوں کو چنا کہ رسول کو، اللہ نے لوگوں کو رسول کے پاس بھیجا کہ رسول کو لوگوں کے پاس بھیجا۔ اللہ نے کس کی ماننے کے لیے کہا؟ لوگوں کو کہا رسول کی مانو یا رسول کو کہا لوگوں کی مانو؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اس لیے انسان سماج کو ترجیح دیتا ہے، باپ دادا کے رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہلاکت ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی حال ہوا کس کا؟ ابو طالب کا۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور اسی پر ان کی موت ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لأستغفرن لك ما لم انہ عنک، آپ نے کہا اللہ کی قسم، جب تک کہ اللہ خود منع نہ کر دے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ محبت تھی، تعلق تھا ایک، تبھی تو آخری وقت میں آئے تھے کلمہ پیش کرنے کے لیے۔ اور اصل محبت یہ ہے، اصل محبت یہ ہے، ہمارے باپ دادا نانا نانی رشتہ دار، موت کا وقت ہے، شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے، ہم توحید پیش کرتے اور زندگی میں پیش کرتے، کھلاتے پلاتے سب کچھ کرتے، دوائیاں کرتے، سب کرتے ان کے لیے، اچھا گھر، اچھی چیزیں، کھانے پینے، لباس، سب۔ یہ اصل چیز نہیں ان کے لیے کرنے کی، یہ اصل فائدہ نہیں پہنچا رہے ان کو آپ۔ اصل فائدہ کیا پہنچائیں گے؟ ان کو شرک سے نکال کے توحید پر لے آئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی لے کے نہیں گئے ابو طالب کے پاس۔ آخری وقت میں کیا ضرورت ہے ان کو؟ کبھی بھی موت ہو سکتی ہے، اب توحید کی ضرورت سب سے زیادہ ان کو ہے، اس کے بغیر دنیا سے وہ نہیں جانا چاہیے۔ کلمہ توحید پیش کیا، لیکن ابو طالب نے نہیں مانا۔ پھر بھی آپ کا دل نرم تھا اور رحمت للعالمین ہے، کہا کہ جب تک اللہ خود منع نہ کر دے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ فانزل اللہ عز وجل، لیکن اللہ کو پسند نہیں، مشرک کے لیے نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ آیت نازل کی۔ کیا آیت ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش، اجازت نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں مغفرت کی، جبکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، ان کا کفر اور شرک پر خاتمہ معلوم ہے، حق بات جانتے ہوئے انہوں نے انکار کر کے شرک پر جمے رہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا ہے تو پھر اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا، نہ نبی کے لیے گنجائش نہ ایمان والوں کے لیے۔ اور وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فی ابی طالب، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں خاص آیت نازل کی۔ کیا کہا؟ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ ہیں کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والے ہدایت کے لائق کون ہیں۔ آپ کی محبت ہے لیکن آپ ان کو ہدایت دیں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ نبی کی محبت اور چاہت کے باوجود بھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہدایت ہے۔ کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہو اعلم بالمہتدین،
اس کو معلوم ہے ہدایت کے لائق کون ہے. جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جو ہدایت کو قبول نہ کرے وہ کیوں ہدایت پائے؟ ہدایت کون پاتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو. لیکن اگر طالب نہیں ہے ہدایت کا، اس کا لقب ابو طالب ہو تبھی بھی نہیں ملتی اس کو ہدایت سے. جو ہدایت کا طالب نہ ہو، چاہے اس کی کنیت ابو طالب ہو، ہدایت نہیں ملتی ہے. کیونکہ ہدایت کے لیے دل میں ہدایت کی طلب ہونا چاہیے. وہ پیاسی زمین کی طرح ہونا چاہیے کہ اس پہ بارش ہوئی تو اس نے کیا کر لیا؟ اس کو جذب کر لیا. پہلے سے پیاسی تھی، پہلے سے طالب تھی، جیسی بارش ہوئی قبول کر لیا اس کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر ہدایت برسی اور بہہ کے نکل گئی، اس نے روکا ہی نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کیا. نہیں چاہیے ہم کو، جانے دو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو قبولیت ضروری ہے. ابو طالب نے قبول کیا نہیں، اور اللہ نے آیت نازل کی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرے، جیسا کہ ابو طالب نے سرے سے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا نہیں بولتا، میں کلمہ بولتا ہی نہیں، یا اس کلمے کے اندر جو دعوت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا سارے معبودوں کو چھوڑو. مشرکین کیا بول رہے ہیں؟ ہم چھوڑیں گے نہیں. تو قبول کیے نہیں، قبول نہیں کیے. تو ایسا آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اب یہ یہودیوں سے خطاب ہے. اور ایمان لاؤ اس علم پر، اس وحی پر، اس کتاب پر، اس دعوت پر، اس دین پر، اس حق پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتی ہے اس بات کی جو تمہارے پاس آلریڈی ہے. قرآن تورات اور انجیل کو غلط ثابت کرتا ہے کہ صحیح. قرآن یہ بتاتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، ایسا ہے. بلکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں. اگرچہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن وہ کتابیں کس نے نازل کی تھیں؟ اللہ نے. تو جو تمہارے پاس ہیں اس کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے. اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر تو مت بنو. یہود و نصارہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب خاص طور سے یہود سے، تم پہلے انکاری مت بنو، کیونکہ تمہارے پاس دلیل ہے کہ یہ رسول سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے. مشرکین تو نہیں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. تم کو معلوم ہے یہ توحید کی دعوت دینے والا رسول وہی دعوت دے رہا ہے جو سارے رسولوں نے دی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تم تو پہلے انکاری مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کیا کہا؟ اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. نمبر ایک کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. دونوں صورتیں الگ ہیں. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور ہی کو معبود بنا لیا، پیڑ پودے پتھر سورج چاند، اللہ کو نہیں، ایسا بھی غلط نہیں. اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بھی. ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ شریک کریں یہ بھی نہیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ بھی نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بنا لیں. معبود بھی نہیں، رب بھی نہیں. معبود بھی نہیں اور رب بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ سجدے اللہ کے سوا اور قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اولاد کا اعتقاد اور رزق کا اعتقاد اللہ کے سوا کسی اور سے رکھ رہے ہیں. دونوں نہیں، نہ رب نہ معبود. اور یہ تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے، تم مانتے ہو. تو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
तुम तो पहले इनकार मत करो, तुमको तो मालूम है ये सही है। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक डॉक्टर है और एक जाहिल आदमी है। डॉक्टर ने उस जाहिल आदमी से, पेशेंट से कहा तुमको ऐसा करना पड़ेगा। वो कहा ऐसा कैसा होता है, और ये डॉक्टर सही बोल रहा है। वो दूसरे डॉक्टर के पास ले गया उसको, इनसे पूछो, ये भी डॉक्टर है, इसमें यही केस है और यही करना पड़ेगा। वो डॉक्टर बोले नहीं नहीं मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, हालांकि वही एक हल है उसका। तो ये डॉक्टर क्या कहेगा, कम से कम तू तो इनकार मत कर, ये जाहिल है, इसको नहीं मालूम है, तू तो डॉक्टर है, तुझको मालूम है, करना ही पड़ेगा, तो तू तो इनकार मत कर, तू जानता है इसका इलाज क्या है। वैसे ही मुशरिकीन के पास कोई किताब नहीं है, मुशरिकीन के पास तौहीद नहीं है, लेकिन अहले किताब के पास तौहीद है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत दिए हैं, तुम्हारी किताब में आज भी है। कम से कम तुम तो इसका इनकार मत करो, तुम पहला इनकार करने वाले मत बनो। इनका इनकार समझ में आता है, तुम्हारा समझ में नहीं आता है, और तुम्हारा इनकार पहला होना बहुत बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पीछे जो लोग इनकार करेंगे उन सब का वबाल तुम पर आएगा। एक आदमी अगर इनकार करता है, उस हक के इनकार की वजह से उसके पीछे उसको देख के लोग इनकार करते हैं, वो तो गुनाहगार हैं, लेकिन उनका सबका गुनाह इस पर भी होता है। क्यों? इसके इनकार की वजह से उन लोगों ने इनकार किया। तो एक आदमी गलत बात का चाबी अगर बनता है, बातिल के लिए चाबी अगर बनता है कि जिससे वो बातिल खोल दिया उसने, सारा वबाल किस पे आता है? इस पर आता है। इसलिए क्या कहा, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों के बदले दुनिया की थोड़ी सी मता हासिल करने की फ़िक्र मत करो। व इय्याया फत्तकून, बल्कि मुझी से डरते रहो, मेरे लिए परहेज़गारी इख्तियार करो, हराम से बचो। यहूद व नसारा का मसला क्या था? कौम को बेवकूफ़ बना के रखा था और उनसे दुनियावी माल मता सूद के नाम पे या इसी तरह से और तोहफे तहाइफ के नाम पर उनको लूटते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आपने दावत दी, तो अब उनको डर हो गया कि हमारी सरदारी चली जाएगी, हमको छोड़ के किससे सुनने लगेंगे? इनसे, इनके मानने लगेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, लोग मुशरिकीन जाते थे उनके पास और कहते थे, आप लोग बोलते थे ना पहले एक रसूल आने वाला है। बोलते थे हाँ, हम बोलते थे कि रसूल आने वाला है और आने वाला है, लेकिन ये नहीं। अरब में रसूल आने वाला है कि नहीं? तुम बोले ना हाँ। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल है क्या? नहीं। तो एक सच और एक झूठ। अल्लाह ने क्या कहा, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, हक और बातिल को मिक्स मत करो, एक सच और एक झूठ। अरब में रसूल आने वाला था कि नहीं? हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है कि नहीं? नहीं। तो एक झूठ और एक सच दोनों को मिक्स करते थे। अल्लाह ने कहा वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में उनकी मिलावट मत करो, दोनों को जमा मत करो, मिलाओ मत। व तक्तुमुल हक़्क़, और ये भी मत करो कि हक को छुपाओ, कि वो निशानियाँ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हैं उन निशानियों को छुपा जाते थे। वो अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। ऐसा भी नहीं कि तुमको मालूम नहीं, ऐसा है, मालूम है, और तुमको मालूम है इसका अंजाम क्या है। हक छुपाने का, हक में बातिल मिलाने का अंजाम क्या है तुमको मालूम है। ये सब जानने के बाद भी तुम हक को छुपाओ, बातिल उसमें मिलाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो अहले किताब से भी कहा गया वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही। अहले किताब का मसला क्या था? यहूद ने बेटा बना रखा था किसको? हज़रत उज़ैर को। और नसारा ने बेटा बना रखा था अल्लाह का किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। ये इनको बेटा, वो उनको बेटा। ये क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क है। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तुम तो इसके पहले इनकारी मत बनो। इस रसूल की दावत को तुमको मालूम है, सारे रसूलों की दावत यही थी, ये सच्चा रसूल है, इसकी अलामात तुम्हारी किताब में हैं। वला तकूनु अव्वल काफिर भी। लेकिन क्या अहले किताब ने कबूल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नहीं। आपकी दावत को, तौहीद की? नहीं, कबूल नहीं किया।
تو قبول نہ کرنا انسان کو برباد کرتا ہے۔ اس سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین، اب سمجھیے اس کو، یقین کافی نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا یقین کافی نہیں ہے، یقین کے ساتھ قبول بھی ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم والذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ سورہ الانعام آیت نمبر 20۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ کون؟ یہود و نصارہ، تورات اور انجیل۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے خود اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن الذین خسروا انفسہم، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ دو باتیں جمع ہیں اس میں۔ کیا رسول کو پہچانتے ہیں کہ واقعی یہ رسول ہے؟ پہچانتے کہ نہیں؟ یعرفونہ، اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرتا آدمی۔ اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، اس کو پوچھا کس کا بیٹا رے تو؟ بولتا ہے ایسا کبھی؟ دور سے بھیڑ میں بھی دیکھ لے اپنی اولاد کو، برابر کس کے ساتھ جا رہا تھا تو گاڑی پہ؟ بولے کب گیا؟ میں دیکھا تجھ کو۔ پیچھے سے بھی دیکھے گا تو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو جیسے اولاد کو آدمی پہچانتا ہے، اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دل میں یقین ہے کہ نہیں یہ رسول ہے؟ کیا یہ یقین نجات کے لیے کافی ہے؟ آگے کیا کہا؟ لیکن جن لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی یہ رسول کے رسول ہونے کو قبول کرتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف معرفت ایمان نہیں ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننا، حق کو پہچاننا، حق کو ماننا نہیں ہے۔ پہچاننے کے بعد ماننا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہچاننے کے بعد ایک سٹیپ بچتی ہے، وہ کیا ہے؟ قبول کرنا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیے کسی کے سامنے آپ نے رکھ دیا، دیکھو دلیل، دیکھا اس کے دل میں آیا بات تو اس کی صحیح ہے، دلیل اس کے فیور میں، پھر کیا گئے؟ نہیں ہمارے باپ دادا ایسی بولتے تھے۔ تو کیا اس نے حق کو قبول کیا؟ نہیں۔ کیا حق کو پہچانا؟ پہچانا۔ جیسے ایک آدمی ہے راستے میں آپ دکھے، اس کو پہچانا لیکن سلام نہیں کیا، تو پہچانا اس نے، لیکن پہچان کی بھی کیا کیا اس نے؟ قبول نہیں کیا اس نے کہ مسلمان ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ تو قبول ہونا بھی ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی؟ نمبر 1، یاد رکھیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، خالی سننا نہیں ہے، سنی صرف سنتا کرتا کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں اس کو۔ سنی کا واقعی مطلب وہ نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے وہ مطلب ہے۔ ایک تو سنی ہو جو سن ہو گیا ایک دم، سن سن کے سن، دوسرا خالی سنتا نہیں۔ سنی کون ہے؟ جو علم سنت سے لے، قرآن و سنت سے لے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں کیا ہے؟ نمبر 1 پہلی کیا ہے؟ علم، 2 یقین، 3 اس کو قبول کرنا ہے۔ خالی کلمے کے الفاظ قبول کرنا، کلمے کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کو قبول کرنا، اس کے سارے تقاضوں کو قبول کرنا، یہ کلمے کی شروط میں سے ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز کیا ہے؟ انقیاد۔ انقیاد جو ترک کے منافی ہو، چھوڑ دینا نہیں، نہیں مانتا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ آدمی اس کی فرما برداری کرے جو کلمہ اس سے چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب معبود تو نے مانا، لا الہ الا اللہ، میرا معبود کون ہے؟ تو اب اللہ کی بات ماننا، اور یہ کلمہ تجھ کو حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے کلمہ؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کر،
وہ بات ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا کہ میں زندگی بھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچتا رہوں گا، اس میں انقیاد ہونا چاہیے۔ اور میرا معبود کون ہے؟ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں کیا منوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اور عبادت ہی نہ کریں، بولے میں اللہ کو معبود مانتا، اللہ کی کوئی عبادت نہیں کروں گا، چلے گا؟ تو معبود جب مانا ہے تو کیا کرنی پڑے گی؟ اللہ کی عبادت۔ صرف نام کے لیے معبود مان لے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو معبود ماننے کے بعد اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ جس درجے کی کوتاہی ہوگی اس درجے کا لا الہ الا اللہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور، اس درجے کا ایمان کمزور ہے۔ سرے سے اگر عبادت کا انکار کر دے اللہ کی تو کیا ہوگا؟ اس کا لا الہ الا اللہ ختم۔ کوئی آدمی کہے نماز پڑھیے، کہے نہیں پڑھتا میں نماز اور نہیں پڑھوں گا، اگر ایسا بول دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض اوقات آدمی یعنی انکار کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کا انکار نہیں، بلکہ آدمی کیا کہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور مانا۔ سنی اس کو بولتے ہیں، سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، مانتے نہیں، ہم سنا لیکن ہم ماننے والے خالی سن لو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سن تو لے، کرنا نہیں کرنا اپنے ہاتھ میں ہے۔ آدمی اس کو سنے اور اس کو مانے، یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نفس کے خلاف ہو تو نہیں مانتا، نفس کے مطابق ہو تو مانتا۔ یہ بھی تو لوگ ہیں نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات میرے فیور کی ہوگی تو مانوں گا، میرے فیور کی نہیں تو نہیں مانوں گا۔ نہیں، انقیاد کا مطلب یہ ہے میرے موافق ہو میرے مخالف ہو، اس میں میرا فائدہ ہو میرا نقصان ہو، میرا دل چاہے نہ چاہے، میرا نفس مانے نہ مانے، میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا، اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا۔ اس کے لیے تیار ہونا، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا، پھر لڑنا نہیں۔ ایسا کیسے بول دیا اللہ نے؟ گانا بجانا کیوں حرام؟ کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ غزل سننے میں کیا جاتا؟ اور بعض قوالی ہے، یہ تو قوالی میں کیا نقصان ہے؟ رسول کی شان ہے اس میں۔ اور توبہ کی قوالی ہے، اس سے تو سن کے رونا بھی آتا۔ میں توبہ نہیں کرتا تھا لیکن جب سے وہ قوالی سنا توبہ کرتا اللہ سے۔ اچھی بات ہے، دیکھو ایسی غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے میرے اندر سدھار آیا، وہ غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی فلسفی دیکھیے، اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ اللہ نے اس کو غلط بتایا، رسول نے اس کو غلط بتایا۔ گانا بجانا کیا ہے؟ اب فائدہ ہونا۔ پھر کوئی آ کے کل کو یہ کہے گا میں مسجد میں جاتا نا اتنا سکون نہیں ملتا، درگاہ پہ گئے نا بہت سکون ملتا ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ صحیح بولیں گے اس کو؟ کوئی غیر مسلم آئے کہہ کے تمہاری مسجد میں آیا اختلاف، اتنے جھگڑے فساد، لوگ صحیح ڈھنگ سے کچھ کر رہے بھی نہیں، لڑ رہے آپس میں، درگاہ پہ داتا کے دربار پہ پہنچے سب جھک کے ادب سے، مسجد میں بھی اتنا ادب نہیں جتنا یہاں دروازے میں، کوئی جھک کے جاتا نہیں، بابا کے یہاں ایک دم ادب سے، ایک دم آواز نہیں، مسجد میں تو زور زور سے باتیں کر رہے ہیں لیکن درگاہ پہ ایک دم، یہاں بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں آئے تو ایسا لگتا ہے نیک بننا بابا کی طرح۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے وہ؟ نہیں، دل چاہے نہ چاہے، عقل مانے نہ مانے، فائدہ ہو نقصان ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرنا؟ انقیاد، میں مانوں گا۔ میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ تابع کر دیا اللہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم لایا اللہ کی طرف سے میں تابع ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ الحج میں آیت نمبر 34 کیا فرمایا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
تمہارا معبود تو بس ایک ہے، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ کیا منوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد اس کا تقاضا کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم کیا کرو؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ کہ آدمی جب اللہ کو حقیقی معبود مان لیا تو اپنی زندگی میں اللہ کے اوامر کے نفاذ کے لیے راضی ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اس کو انقیاد کہتے ہیں۔ کوئی کہے اللہ کو میں معبود مانتا لیکن عبادت کروں گا نہیں، چلے گا؟ کیا مانا تو نے؟ تو انقیاد ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا فرما بردار وہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ فائدہ دے گا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کلمہ تو نجات دلانا چاہیے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، شرک چھوڑو، توحید اپناؤ، ریا چھوڑو، اخلاص اپناؤ، نفس کی غلامی چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود بناؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ رب کی طرف پلٹو توحید کے ساتھ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اسلام کے ساتھ۔ صرف توحید مان لیا اللہ کو معبود، زندگی میں اسلام بھی ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مسلمان بنے رہو۔ تو اللہ کے کسی حکم پہ ناراضگی، انکار، شکایت، اعتراض نہیں۔ اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ چاہے وہ اعتراض تقدیر کے اعتبار سے ہو یا شریعت کے اعتبار سے ہو، نہیں، قبول، اللہ سے راضی۔ حدیث میں کیا ہے؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس آدمی نے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ کون؟ جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میرا مالک، میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راضی ہو گیا، کوئی اپوزیشن نہیں، اندر سے کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی ہڈن کلاز نہیں۔ جو اللہ کا حکم آئیں گے مانیں گے، جو اللہ حکم دے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے کیا؟ انقیاد۔ تو کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے اپنے دل کو انقیاد کے لیے تیار کر لینا چاہیے، جو حکم اللہ دے مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئیں، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ معلوم ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر کیا آ سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ تو انقیاد اگر زندگی میں نہ ہو تو ایک انسان اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں اسلام نافذ ہو، اللہ کی طرف پلٹا، یعنی زندگی میں اسلام آنا چاہیے۔ تو کلمہ پڑھا، زندگی میں عبادت آنا چاہیے۔ زبان سے تو بول رہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور زندگی میں عبادت ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ پیٹ پھیر کے مڑ کے چلے جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار
اس کے لیے انقیاد نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا، پیٹ پھیر کے چلے جانا. یعنی ایک انسان انکار کر دے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے کہ ہم نہیں آتے، یعنی ہم اس کو مانتے نہیں. قرآن و سنت کا فیصلہ ہے بھائی مانو، نہیں تمہارے پاس ہی رکھو، ہم نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ انقیاد نہیں. تو اللہ نے کہا اور وہ کلمہ پڑھ کے اگر ایسا کرے تو، کلمہ تو پڑھا بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے مانو، نہیں باپ دادا کا طریقہ کافی ہے، میری عقل کافی ہے، میرا دل نہیں مانتا. ایک آدمی اس کو اگر قبول نہیں کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، تو ایسا آدمی کلمہ پڑھ کے اس کو فائدہ ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انقیاد کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اگر وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند کرتا نہیں. تو ان کو اللہ نے کیا لقب دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیٹ دکھائیں، اس کو قبول نہ کریں، انکار کریں. یہاں گناہ گار کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی مثلا شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، وہ گناہ گار ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، لیکن وہ کافر ہوا نہیں. یاد رکھیے اس کو، گناہ گار کافر ہوتا ہے نہیں، الا یہ کہ وہ گناہ خود کفر ہو، کہ انکار کر دے اللہ کی بات کا، انکار کر دے اللہ کی بات کا، انکار کر دے رسول کی بات کا، تو یہ فرما بردار بنا نہیں، اس نے حکم انکار کر دیا. تو ایسے آدمی کو کیا کہا گیا؟ یہ کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو ایسے آدمی کو اس کا کلمہ فائدہ نہیں دے گا آخرت میں، اور کلمہ مقبول ہوگا نہیں. اس کو سارے حکموں کے لیے تیار ہونا چاہیے اللہ کے. عملی کوتاہی اپنی جگہ ہے، لیکن انکار نہیں ہونا چاہیے، انقیاد ہونا چاہیے. اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نہیں، فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو جج نہ بنائیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر آپ کے فیصلے سے اپنے جی میں کوئی اعتراض، حرج نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ انقیاد ہے. جو نبی کا فیصلہ ہے ہم راضی اس سے، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم راضی اس سے، ہم مان لیں گے، اس کو پوری طرح مان لیں. لیکن اگر دل میں اعتراض ہے، یہ کیا حکم اسلام میں؟ جیسے عورت ہے کہے یہ کیا اسلام میں پردہ، ہم نہیں مانتے اس کو، نماز مانتے، روزہ مانتے، سب مانتے، ہم پردہ ہم نہیں مانتے، کافر. کافر. تو اعتراض اس سے کرے. اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، وہ بھی گناہ گار ہیں، اور اس کے اسلام میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، لیکن اگر پردے کا انکار کریں تو ایسی عورت کیا ہے؟ کفر کر رہی. تو انقیاد یہ ہے کہ چاہے نفس مانے نہ مانے، آدمی کیا کرے؟ اس کو تسلیم کر لے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور طرح اس کو تسلیم کر لے. انقیاد ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انقیاد یہ بھی ہے کہ کلمے کا جو مدلول ہے، کلمے کے جو معنی ہیں، کلمہ جو آپ سے چاہتا ہے آپ کی زندگی میں وہ ہونا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر جا کے قبروں پر قربانی کرے، چڑھاوے چڑھائیں، یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے، تو یہ کیا اس نے اس کلمے سے ثابت ہونے والے حکم کی تعمیل کی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کی بجائے اپنا رب بنا لیا.
اللہ کے مقابلے میں اپنے عالموں کو اور عابدوں کو اپنا کیا بنایا؟ رب بنایا. ایک غلطی. اللہ نے کہا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی کیا کر دیا؟ مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اپنا رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنائیں. حکم کیا تھا؟ ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ. انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنایا. اور کس کو رب بنایا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ اس شرک سے پاک ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ انقیاد نہیں ہوا کہ ایک آدمی زبان سے تو کلمہ پڑھے لیکن اس کی زندگی میں کیا ہو؟ شرک ہو. اس نے کلمے کے حکم پہ عمل کیا نہیں کیا اس نے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پورے دین کے لیے انقیاد، اللہ کی عبادت کے لیے انقیاد، اور کلمے میں جو چیز کہی جا رہی ہے اس کے لیے زندگی میں فرما برداری ہونی چاہیے. اس کے خلاف اگر آدمی کرتا ہے یا اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے تو کلمہ اس کو نفع نہیں دے گا. اس شروط میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں پوری کریں گے. 3 باتیں رہ گئی. کتنی ہیں؟ 3. 4 باتیں کون؟ 4 باتیں یاد رہیں گی. نمبر 1 علم، 2 یقین، 3 قبول، 4 انقیاد. کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو فرما برداری میں دے دینا. کس کی؟ اللہ کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں اس کو مان لینا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، جو بتائیں وہ. اور اس کلمے میں جو بات ہے اس کی بالکل فرما برداری، اس کی خلاف ورزی نہیں. یہ 4 چیزیں زندگی میں ہونا ضروری ہے. بچی ہوئی 3 چیزیں صدق، اخلاص اور محبہ، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.